اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, hadith of the day, that is the لا يدخل الجنة قاطع. رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا. یہ بخاری اور مسلم شریف میں ریپیٹ ہونے والی حدیث ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسی حرکتوں سے اور ایسے کاموں سے بچائے, آمین. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. Our today's lecture is about the Islamic criminal and legal system. Fiqh Uqubat, that is the criminal law in accordance with the Sharia. The Islamic criminal courts are headed by a Qazi. فوجداری قانون کو اسلامی قانون کے تناظر میں ملاحظہ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی عدالتیں قاضیوں کے ذریعے چلوائی جاتی ہیں, یا اسلامی عدالتوں کے جو انچارج ہیڈ ہوتے ہیں ان کو قاضی کہا جاتا ہے. بیسس فار دا پنشمنٹ in the Islamic criminal justice system. In Sharia, the punishment is awarded on the basis of the number 1, self-confession, that's the admission, or number 2, proof of guilt by the testimony of the trustworthy witnesses. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کرائٹیریا ہے, بلکہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ مجرم خود اپنے جرم کے بارے میں اقرار کر لے, اقبال کر لے, اور مجرم از خود صحت جرم کے بارے میں اقرار کرے کہ واقعی اصالتاً یہ جرم اس نے ہی کیا ہے, جو کہ اسلامی قانون کے تحت اس کو سزا دینے کے لیے کافی ہے. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر مسلمان گواہ بطور شہادت اس بات کا اقرار کریں کہ انہوں نے خود اس مجرم کو یہ جرم کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور بوقت جرم یہ شہادتی, یہ گواہ اس موقع پر موجود تھے. مگر یہاں پر گواہوں کی تصدیق کا بھی بڑا سخت کرائٹیریا رکھا گیا ہے, جس کو کہ تزکیۃ الشہود کہتے ہیں. تزکیۃ الشہود سے مراد یہ کہ جو شخص گواہی دے رہا ہے اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو, اور زندگی میں کبائر میں سے کوئی گناہ نہ کیا ہو. سو لہٰذا آج کے معاشرے میں ایسے اشخاص کو ڈھونڈنا اور ان سے شہادت دلوانا ایک مشکل کام ہے. بہرحال یہ اسلامک کرمنل جسٹس سسٹم کا ایک ضروری انگ ہے. کلاسیفیکیشن. Islamic law divides crimes into 3 different categories. Number 1, hudud. 2, qisas. 3, تعزیر. اسلامک کرمنل سسٹم کے تحت سب سے پہلے تو فیصلے
حدود کی بنیاد پر کیے جائیں گے۔ حدود جیسا کہ اس کا نام بتا رہا ہے، کرائمز اگینسٹ دا گاڈ whose punishment is fixed in the قرآن and حدیث، وہ جرائم جن کے لیے حد اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دی ہے اور ان کے لیے قرآن و حدیث میں سزاؤں کے طریقہ کار بھی وضع کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں بھی حدود کے قوانین کو حدود آرڈیننس کے ذریعے لایا گیا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو علیحدہ سے حدود آرڈیننس پہ بھی ایک لیکچر بناؤں گا۔ نمبر 2، قصاص، کرائمز اگینسٹ این انڈیویجول اور فیملی whose punishment is equal relationship prescribed in the قرآن and حدیث، وہ جرائم جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ اس قسم کے جرم کا بدلہ جو شخص جرم کا شکار ہوا وہ خود یا پھر اس کے قریبی لواحقین میں سے کوئی لے گا۔ یہ خاص کر انسانی جسم کو نقصان پہنچانے والے جرائم ہوتے ہیں، جن میں کسی انسان کو کوئی ضرب شدید کی وجہ سے کسی عضو کا ضائع ہو جانا یا ناکارہ ہو جانا ہوتا ہے، تو جس شخص نے ایسا نقصان پہنچایا ہوتا ہے اس کو بھی بالکل ویسا ہی نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ قصاص بدلے کو کہتے ہیں، اور بالکل اسی طرح کا بدلہ لیا جاتا ہے جس طرح کا کہ نقصان اس نے اس مجروح شخص کو پہنچایا۔ 3 نمبر، تعزیر، تعزیر سے مراد بھی سزا ہے۔ کرائمز whose punishment is not specified in the Quran and Hadith and is left to the discretion of the ruler or قاضی اور جج، وہ والے جرائم جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں تفصیل سے ان کا پروسیجر وضع نہیں کیا گیا، جیسے کہ قصاص اور حدود والے جرائم کے بارے میں کیا گیا ہے، لہٰذا ایسے جرائم کی سزاؤں کو حکومت اور قاضی اور ججز کی ثوابدید پر چھوڑا گیا ہے، ڈسکریشن پر چھوڑا گیا ہے کہ وہ ملکی قانون کے مطابق حالات مقدمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے مجرم کو سزا دیں۔ پروسیجر آف پروسیکیوشن، جرم کے ہو جانے کے بعد سے لے کے اور سزا تک کے دینے کے مرحلے کو کس طرح سے نپٹایا جائے گا۔ کرائمز اگینسٹ گاڈ آر پروسیکیوٹڈ بائی دا اسٹیٹ ایز حدود کرائمز، خدا کے مخالف جو جرائم کیے جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کے آخری نبی ہونے کا اقرار، اور دوسرے ایسے تمام جرائم جو کہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہوں گے، ان کو ریاست حدود جرائم کے تحت نپٹائے گی، جبکہ all other criminal matters including murder and bodily injury are treated as disputes between individuals with an Islamic judge deciding the outcome based on the Sharia fiqh۔ قتل ہو گیا، انسانی جسم کو نقصان پہنچانا ہو گیا، اور اسلامی ملک میں رہتے ہوئے کسی مسلمان کی جان اور مال کے حوالے سے کسی بھی قسم کا جرم کرنا، اس کو ایک مسلمان جج اسلامی قانون کے تحت، اسلامی قانون اور اسلامی فقہ میں وضع کیے ہوئے اصولوں کے تحت نپٹائے گا، اور مجرم کو سزا دے کر جو شکار جرم ہوگا اس کو انصاف دلائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ اس لیکچر سے آپ کو اسلامک کرمنل جسٹس سسٹم کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوئی ہوگی۔ اگر لیکچر اچھا لگا تو لائک شیئر ضرور کیا کیجیے، اور جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام۔